بلگرام شریف کی وہ زمین ہے جہاں پر بڑے بڑے جادو دم توڑ دیا کرتے ہیں. یہ صحیح بات بتا رہا ہوں. بڑے بڑے جادو دم توڑ دیا کرتے ہیں. جو علاج کہیں نہیں ہوتا وہ بلگرام شریف میں ہو جاتا ہے. کیوں نہ ہو؟ وہ زمین ان شہزادوں کے قدموں سے روشن ہے جن شہزادوں کا تعلق اس ذات سے ہے جس کا اپنا مقام یہ ہے کہ جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات. ہے وہ جانے مسیحا، ہے وہ جانے مسیحا، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اس سرزمین سے تعلق رکھنے والی شخصیت سید سرکار سید سہیل میاں صاحب قبلہ داماد النبو علینا ماشاءاللہ منبر شریف پر تشریف فرما ہو چکے ہیں. یہ میں نہیں کہوں گا کہ یہ ان کے سلسلے کا نسب نامہ شجرہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، وہ اور لوگ ہوں گے جو آج بھی سید کو شجرے سے پہچانتے ہیں. یہ ہمارا بریلی ہے جو آج بھی سید کو خوشبو سے پہچان لیتا ہے. یہ ہمارا بریلی شریف ہے جو آج بھی سید کو خوشبو سے پہچان لیتا ہے. بہت بڑی شخصیت کی آمد ہوئی ہے. میرا مشورہ ہے، ایک صاحب کو میں نے تقریر کرتے سنا، کہنے لگے پیر ہونے کے لیے سید ہونا ضروری نہیں. میں نے کہا بے شک. پھر انہوں نے کہا پیر ہونے کے لیے سید ہونا شرط نہیں. میں نے کہا بے شک، لیکن یہ بات کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو کچھ حسد کی آگ کہیں بھی لگ جاتی ہے اور دکھتی نہیں، جب مچھاند آتی ہے تو پتہ چل جاتا کہ ادھر سلگ رہی ہے. یہ بات درست ہے کہ سید ہونا پیر ہونے کے لیے شرط نہیں، لیکن پیر کا سید ہونا یہ سونے پہ سہاگا ہوتا ہے. بڑی بات ہے. سارے شرائط پائے جائیں اور ساتھ میں پیر سید بھی ہو. میرے حضور نے فرمایا تھا سارے رشتے قیامت میں ٹوٹ جائیں گے لیکن میرا اور میری اولاد کا رشتہ باقی رہے گا. اسی رشتے کے آگے آ کے جھک جاؤ. بس جو کسی سے مرید نہیں ہے وہ سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں. ایک بات اور سوچی جاتی ہے، میں یہ بھی ذرا فائنل کر دوں. نوجوان سوچتے ہیں کہ یار نکاح کے بعد ہی مرید ہونا ہے. کہیں ایسا نہ ہو پیر بیوی جو ہے وہ کسی اور کی مرید ہو جائے اور میں کسی اور کا مرید ہو جاؤں اور قیامت میں وہ اس پیر کا دامن پکڑے پھرے میں ادھر پھروں. میں تو چاہتا ہوں دونوں ایک ہی ساتھ گھومتے پھریں. وہاں بھی چکر ساتھ نہیں لگائے گا بھائی. یہ کوئی شرط نہیں ہے. میرا مشورہ ہے جتنی جلدی کسی سلسلے میں داخل ہو جاؤ گے اتنی جلدی تمہیں بزرگوں کا فیضان ملنا شروع ہو جائے گا. اتنی جلدی. لوگ کہتے ہیں بڑھاپا آئے گا تب بیعت ہوں گے. یار پھر تو کٹی جائے گی. اب سیدھی کرنا، اب آسان کر. ہم کم نیکی کریں یا زیادہ، لیکن کوئی ایسا ہو جو ہمارے عقیدے کی حفاظت کرنے والا ہو. اسی کام کے لیے پیر ہوتے. سادگی دیکھو سرکار کی. کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ انہیں اردو بھی آتی ہوگی. ہاں، اور کئی جاہل جٹ ایسے دیکھے میں نے، ایسا آتا نکل کے پیر نہیں جیسے کوئی تازیہ اٹھا لایا ہو. ایسے نعرے لگ رہے ہیں ہٹو بچو پیر آ رہا تو زلزلہ. چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے، خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہے. بھائی یہ سادگی، خدا کی قسم علی کے بیٹوں کو سجنے کی ضرورت نہیں پڑتی. علی کے بیٹوں کو سجنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کیونکہ حسن اور کشش تو ان کے لہو میں شامل ہوتا ہے. ان کے لہو میں شامل ہوتا ہے. جسے یہ چھو دے وہ حسین ہو جاتا ہے یار. تو پھر ان کے اپنے معاملات کیا ہوں گے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی چولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہو. تو جو کسی سے مرید نہیں ہے نا، وہ آج موقع اچھا ہے مرید ہو جائیں. بہن بیٹیاں، آج ارتداد کا فتنہ بڑی تیزی سے ہے. ہو سکتا ہے اللہ اسی سلسلے کی برکت سے ایمان کی حفاظت فرما لے.
بیٹوں کو بھی بزرگوں کے قدموں میں ڈال دو، بچیوں کو بھی بزرگوں کے قدموں میں ڈال دو۔ اللہ معاف کرے، بڑا بازار گرم ہے پیرا مریدی کا۔ آج کل نا لوگ اسے پیر سچا مانتے ہیں جو چولہے پہ بیٹھ کر روٹی کھا لے، للی سے ہوا کروا لے، وہ سچا تو نہیں۔ حیا آج بھی بلگرام شریف میں نظر آتی ہے، تصوف نظر آتا ہے، علم بھی نظر آتا ہے۔ خدا کی قسم میں سوچتا تھا جب میرے سرکار تاج الشریعہ باحیات تھے تو میں سوچتا تھا یہ بلگرام شریف والے بڑے آتے ہیں، بڑے آتے ہیں، لیکن جب بڑے عام ہوئے تھوڑے سے آگے بڑھے تو پتا چلا یہ بریلی والے بھی بلگرام شریف بڑے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان بلگرام شریف، مسلک اعلی حضرت حضور سید سرکار سہیل ملت۔ سبحان اللہ۔ اور سچا پیر مل جائے تو موقع کو غنیمت سمجھے، ورنہ ان سے ملاقات کے لیے جوتیاں گر جاتی ہیں۔ بلگرام شریف کتنے لوگ ایک بار جا کے دوبارہ نہیں جا پاتے، یہ تو مقدر ہے آپ کا کہ سرکار خود تشریف لے کے آ گئے ہیں۔ ہاں سرکار خود تشریف لے کے آئے ہیں۔ میں آپ کے مقدر کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اتنی بڑی ذات کو آج بلا لیا ہے، اور مجھے فخر ہے کہ سرکار تشریف لائے ہیں، اس لیے کہ ہمارا بھی اب تھوڑا سا سر اونچا ہوگا۔ ہم نے جلسہ کیا، محفل کی، لیکن گارنٹی نہیں تھی، اب حضور کا بیٹا آ گیا ہے نا، پھر گارنٹی ہو گئی ہے، پھر گارنٹی ہو گئی ہے۔ اب قیامت میں وہی اعلیٰ حضرت والی بولی، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ تو جو کسی سے بیعت نہ ہو وہ سرکار سے بیعت ہو جائیں۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس سلسلے میں خدا کی قسم ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ بلگرام شریف کی بلگرام شریف کی بات ہے، بلگرام شریف کی بات ہے۔ سرکار اویس مصطفیٰ دامت اللہ العلی فرما رہے تھے کہ تیسری پشت میں نا، تیسری یا چوتھی پشت میں کوئی بزرگ تھے، ان کے گھر میں چوری کرنے چور آ گئے۔ تو بھوک لگی تھی ایک چور کو، وہ کچھ تلاش کر رہا تھا کھانے کے لیے، تو نمک آ گیا اس کی انگلی پہ، نمک اس نے وہ چاٹ لیا۔ سنو بلگرام کے ساتھ آپ کیسے ہیں، اس نے وہ چاٹ لیا نمک۔ تو ایک محاورہ بولا جاتا ہے نا یار، نمک حلال بن نمک حرام نہ بن۔ نمک بھی بڑا اصلی ہوتا ہے سیدوں کا، بڑا اصلی نمک ہوتا ہے سیدوں کا۔ چور نے کھایا، یار یہ تو نمک ہے، چوکھٹ پہ بیٹھ گیا، سارے چلے گئے وہ نہیں گیا۔ وہ بزرگ اٹھے، کہنے لگے کیسے آئے تھے؟ کہا چوری کرنے۔ کہا بھاگ جا، گھر والے اٹھنے والے ورنہ پکڑا جائے گا۔ خود کہہ رہے ہیں بھاگ جا ورنہ پکڑا جائے گا، گھر والے اٹھ جائیں گے، جلدی نکل۔ اس نے کہا حضور نہیں جا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے سیدوں کا نمک کھا لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے سیدوں کا نمک کھا لیا ہے، اگر ان کا کوئی نمک کھا لے تو چور سے متقی ہو جاتا ہے، جو ان کا ہاتھ تھام لے انشاءاللہ وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان بلگرام شریف، آمد سرکار سہیل ملت۔ سبحان اللہ۔ اب میں کسی چکبندی میں نکلے ہوئے سید کی بات نہیں کر رہا، جو 30 سال پہلے پٹھان تھے پھر سید ہو گئے، 25 سال پہلے میاں تھے اب حضور ہو گئے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے شجرے کی صداقت کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں تاجدار بلگرام کا شہزادہ آیا، اس لیے میرے بھائی جو بیعت نہیں ہے کسی سے وہ بیعت ہو جائیں اور موقع کو غنیمت سمجھیں۔ زندگی ساتھ دے نہ دے پتہ نہیں کل ملاقات ہو نہ ہو، بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔